انجیل کو بھیجا ہے، دوسرے آسمانی صحیفے رب کائنات نے دنیا میں بھیجا ہے، مگر ان کے ماننے والوں نے اس میں ترمیم کر دیا، اپنے مرضی کے مطابق اس میں تحریف کر دیا، اس کو گھٹاتے اور بڑھاتے رہے، اس میں کمی اور زیادتی کرتے رہے۔ مگر رب کائنات نے جب قرآن مقدس کو نازل فرمایا تو یہ شان ربانی ہوتا ہے، ہم نے یہ قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے مگر قرآن پاک کے ایک نقطے میں ترمیم کوئی نہیں کر سکا، ایک لفظ میں کوئی ترمیم نہیں کر سکا، کسی آیت میں لوگ ترمیم نہ کر سکے، نہ گھٹا سکے، نہ بڑھا سکے۔ وجہ یہ ہے توریت کو رب کائنات نے نازل کیا تھا، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی تھی۔ انجیل کو رب کائنات نے نازل فرمایا تھا، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی تھی۔ زبور کو رب کائنات نے نازل فرمایا تھا، اس کے بعد کتاب آنے والی تھی۔ لیکن جب رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا اور ارشاد فرمایا اب قرآن کی حفاظت کا ذمہ کسی انسان کے ذمہ کرم پہ نہیں ہے، میرے ذمہ کرم پہ ہے۔ نہ اس کا حرف بدلا جائے گا، نہ آیت بدلی جائے گی۔ میاں قرآن پاک تو ہے، اس کا مدہ بھی محفوظ ہے، ادغام بھی محفوظ ہے، غنہ بھی محفوظ ہے۔ کوئی قرآن پڑھنے والا قاری جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سینے کو منور فرما دیتا ہے، گھر میں برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ آج بیماریاں ہیں، آج مصیبتیں ہیں، آج مشکلات ہیں، آج بے پناہ جو ہے مشکلات کا دور دورہ ہے۔ یقین جانیے قرآن تبدیل کرنے کے لیے آج بھی کوشش ہو رہی ہے دنیا بھر میں۔ اور الفرقان نامی ایک کتاب امریکہ کی سرزمین سے لکھ کر کے چھاپ کے پرنٹ کر کے دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ پیغام دیا گیا تھا جس طرح توریت کو بدلا گیا ہے، زبور کو بدلا گیا ہے، انجیل کو بدلا گیا ہے، قرآن کو بدل دیں گے تو ہندوستان ہی نہیں دنیا کو لاکھوں حفاظ کھڑے ہو گئے۔ ارے تم بھول گئے اپنی تاریخ کو، رسیا کی سرزمین پہ ظالموں نے 30 سال تک جو ہے پابندی لگا دی تھی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوگی۔ اس گھر کو مسمار کر دیا تھا جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، اس بچے کو مار دیا گیا تھا جو قرآن لے کے چلتا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے مٹا دیں گے قرآن کو، ختم کر دیں گے قرآن کو۔ 30 سال کا عرصہ گزرا تھا اور اس کے بعد ترک مسلمان وہاں آئے تھے جو ہاتھوں میں قرآن لے کے نہیں آئے تھے، 30 پارے قرآن کے اپنے سینے محفوظ کر کے آئے تھے اور آنے کے بعد رسیا کے سرزمین پہ تہ خانے میں مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھایا تھا۔ 1 پارہ پڑھایا، 2 پارے پڑھائے، 3 پارے پڑھائے، یہاں تک کہ 30 پارے کا حافظ قرآن بنا دیا اور زمانے کو بتا دیا تم ہمارے قصاد قرآن پاک کو تو خط جو ہے جلا سکتے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، مگر جو قرآن سینے محفوظ ہے تم اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور زمانہ آج بھی کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، عظمت قرآن، شان قرآن، قرآن کی حقانیت کے حوالے سے مفتی صاحب نے بھی بیان دیا کہ قرآن پاک کی حقانیت کو کوئی نہیں چھٹلا سکتا ہے۔ آپ قرآن سے محبت کرو، قرآن آپ سے محبت کرے گا۔ آج ذلت و رسوائی کا توق جو ہمارے گلے میں ہے وجہ یہ ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا ہے اور قرآن پاک سے ہم دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ کاش قرآن پاک کی محبت سے سینہ ہمارا منور ہوتا، گھر میں بھی امن ہوتا، محلے میں امن ہوتا، سوسائٹی میں امن ہوتا۔ آج ہر مسلمان یہ کہتا ہے حضرت دکان میں برکت نہیں ہے، حضرت بہو کو شیطان پکڑ لیا ہے، چڑیل بہت آ رہی ہے گھر میں، یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں یاد رکھیے توریت کی جب تلاوت ہوتی تھی، زبور کو جب لوگ پڑھتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے رک کے سنا کرتے تھے، مگر جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے فرشتے قرآن پاک کو سماعت کرنے کی دعا کرتے ہیں، گھر منور ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، صحابی رسول ہیں، قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، ان کا گھوڑا بنا ہوا تھا، ان کا بچہ بغل میں لیٹا ہوا تھا، جیسے قرآن پاک کی تلاوت شروع کیا گھوڑا بدکنے لگا، قریب تھا کہ ان کے بچے کو کچل دیتا، آپ نے قرآن کی تلاوت بند کر دیا، جو گھوڑا ہلنا رہا تھا، جو روشنی تھی وہ ختم ہونے لگی۔
لگی. اس کے بعد جب دوبارہ شروع کیا پھر وہی روشنی آتی ہے, پھر گھوڑا بتکنے لگتا ہے, پھر آپ نے بند کر دیا, پھر روشنی غائب ہو جاتی ہے. صبح کا سویرا نمودار ہوا, بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ علیہ السلام, قرآن پاک کی تلاوت ہم کر رہے تھے, عالم یہ تھا میرے گھر میں روشنی آئی, خوشبو سے گھر منور ہو گیا, میرا گھوڑا ہلانے لگا, بجکنے لگا, قریب تھا کہ میرے بچے کے اوپر جا کر کے وہ پیر رکھ دیتا, میں نے تلاوت کو بند کر دیا. اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے تمہارا گھوڑا بدکا کیوں تھا, تمہیں معلوم ہے تمہارے گھر میں روشنی کیوں آئی تھی؟ عرض کرتے میرے آقا مجھے معلوم نہیں ہے. ارشاد مصطفیٰ ہوتا ہے تمہیں خبر نہیں تو سنو, جب تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو تمہارے گھر میں آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے. اگر تم صبح تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تو تم بھی فرشتوں کو دیکھتے اور اہل مدینہ فرشتوں کا دیدار کر لیتے. آج گھروں میں برکت نہیں ہے قرآن نہ پڑھنے کی بنیاد پہ, آج گھر ہمارا تاریخ بنا ہوا ہے قرآن کی تلاوت نہ کرنے کی بنیاد پہ. اگر آج بھی وہی عظمت رفتہ چاہتے ہو تو قرآن کو طاقوں میں نہ سجاؤ, قرآن کو سینے میں بسا لو, اور جہاں قرآن کی تعلیم عام کیا جا رہا ہے وہاں دامے جرمے کرمے سخنے حصہ لے کر کے اسلامی قلعوں کو مضبوط کر دو, تاکہ زمانہ دیکھے کہ مسلمان قرآن پڑھتا بھی ہے اور عام بھی کرتا ہے. زمانہ سے شکایت مت کرو, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. وشاکھاپٹنم کا مسلمان غیرت مند ہے. وشاکھاپٹنم کے مسلمانوں تمہارا قرآن کا حق کیا ہے؟ کبھی آپ نے جانا قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے آپ قرآن پہ ایمان لائیے. قرآن کا حق یہ ہے قرآن صحیح طور پہ آپ پڑھیے اور پڑھائیے. قرآن کا حق یہ ہے اس کی تبلیغ آپ فرمائیے. قرآن کا حق یہ ہے اس کے احکامات پہ عمل کیجئے اور احکامات کی تلقین و تبلیغ کیجئے. جو قرآن کے الفاظ کا حافظ ہوتا ہے, جو قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرتا ہے اسے حافظ کہتے ہیں, اور جو قرآن کے الفاظ و معنی کو سمجھتا ہے اسے عالم و مفتی کہتے ہیں, اور جو قرآن کے الفاظ و معنی مفاہیم کو سمجھتا ہے مسائل مستخرج کرتا ہے اسے مفسر و مجتہد کہا جاتا ہے. اور دنیا میں اسلام کی روشنی کو پھیلاتا ہے. دنیا یہ کوشش کر رہی ہے اسلام کو ختم کر دے. دنیا ابھی آپ نے سنا کہ اسلام کے دیوار کو متزلزل کرنے کے لیے ناپاک منصوبہ بنا تھا, مگر ایک عالم ربانی اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا دیوار اسلام تو نہیں رہے گا, اسلام کل بھی تھا, اسلام آج بھی رہے گا. تم کیا چاہتے ہو اسلام کی دیوار متزلزل ہو تو تم کو دامن اسلام میں آنا پڑے گا, اور اسلام کے دامن میں آ کے تمہیں کہنا پڑے گا اسلام کل بھی تھا, اسلام آج بھی ہے, اور اسلام قیامت میں رہے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت قرآن, عظمت اسلام. اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا. اسلام پہ سے محبت کرو, اسلام کے قانون کو فالو کرو. لوگ قرآن کو چلا کر کے یہ سمجھتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے, لوگ قرآن پہ حملہ کر کے یہ سمجھتے ہیں اسلام کو نیست و نابود کر دیں گے. نہ قرآن مٹے گا, نہ اسلام مٹے گا, نہ تم مٹو گے. قرآن بھی باقی رہے گا, تم بھی باقی رہو گے, اسلام بھی باقی رہے گا. مجھے یاد آتا ہے آج کے چند سالوں پہلے ایک یورپ کے سرزمین پہ دریا کے اندر کچھ نام خلف لوگوں نے, کچھ اسلام مخالف طاقتوں نے ایک جہاز بک کیا تھا, اور جہاز بک کرنے کے بعد میں ان ناہنجاروں نے سوچا تھا ویسے تو اسلام میں کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں, لاؤ قرآن کو چلایا جائے. قرآن کو ورق کو پھاڑ کر کے رقاصاؤں کو اس کے اوپر ناچ. بیچ دریا میں پہنچتا ہے اسٹیمر اور یہ لوگ شراب پی لیتے ہیں. ناچنے والیوں سے کہنے لگے ناچو, تم اپنے آپ کو تیار کر کے اور اس کے بعد میں تم قرآن کو ہم پھاڑیں گے, اسی کو اپنے قدموں سے رو دو تاکہ قرآن کی بے حرمتی ہو سکے, قرآن کو ہم مسلمانوں کو ذلیل کر سکے. اس منصوبے کے تحت وہ لوگ چلے تھے. وہ معلوم انہیں نہیں ہے ہمارا خدا ہمارے ہاتھوں کا بنایا نہیں ہوا ہے, ہمارا خدا وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیا ہے, ہمارا خدا وہ ہے جس نے زمین پیدا کیا ہے, ہمارا خدا وہ ہے جو ساری کائنات کا کریٹر ہے, اسے کسی نے نہیں پیدا کیا ہے, ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے. اس رب کائنات نے قرآن نازل کیا ہے. وہ شراب پینے کے بعد میں ناچنے والیوں سے کہہ رہے تھے ناچو ناچتے جاؤ, ناچو ناچتے جاؤ, اور قرآن پھاڑ کر کے
के उस पे उनके कदम रखवा रहे थे। इतने में क्या देखते हैं, आग का एक शोला उठा और शोले ने पूरी कश्ती को लपेट में ले लिया। जलाने वाले जल जाते हैं और जो लोग कुरान की तौहीन कर रहे थे वो मिट जाते हैं। दरिया में अपना दर सुमो करके उन्हें सफेद हस्ती से मिटा दिया। और आज भी आप विशाखापट्टनम में देखो सैकड़ों हाफिज पाए जाएंगे जिनके सिरों में कुरान महफूज है और जमाने को बता रहे हैं तुम कुरान को मिटा नहीं सकते हो। कुरान कल भी था, कुरान आज भी है, कुरान कयामत तक रहेगा। ये फितना कोई नया फितना नहीं है, हर दौर में कुरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी कहा था हम भी कुरान की सूरत ला सकते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी फितना बर्पा किया था, मगर हर दौर में इन फितनों का जवाब दिया गया है। लेकिन मेरे अजीजों, जवाब देने वाले कौन है? जवाब देने वाले यही उलमा है, यही हुफ्फाज है। जवाब देने वाले ये मुसलमान है, जवाब देने वाले मेरे मुस्तफा के सहाबा है, जवाब देने वाले ये ताबईन है। आप भूल गए जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने बहुत कोशिश के बाद में कुरान पाक के सूरत के मुकाबिल में एक सूरत लाने की कोशिश किया था, और वो भी कैसी निहायत मज़हक़ा खेज, अल-फ़ील मल-फ़ील वमा अदराका मल-फ़ील, ऐसी सूरत लाने की कोशिश किया था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, जालिम कहाँ कुरान है और कहाँ तेरे ये मज़हक़ा खेज अल्फाज हैं। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, उसे हटा दिया था, कहा तेरा कोई फैसला और तेरी कोई बात तस्लीम नहीं की जाएगी। कुरान का एजाज तो बड़ा बुलंद है, कुरान की हिफाजत का जिम्मा रब ने ले लिया है, तो कोई भी चीज आमेजिश उसके अंदर नहीं कर सकता है। और कुरान एक ऐसी अजीम शान किताब है जिसका गलगला कल भी था, जिसका गलगला आज भी है, जिसकी तफव्वुक आसमान से लेकर जमीन तक हर खित्ते में जिसको इहतराम की निगाह से देखा जाता है और जिसकी कद्र की जाती है। आप भूल गए मक्के के बाशिंदों ने जब बड़े बड़े शोरा को इकट्ठा किया था और उन शोरा से कहा था तुम अशार कहो, जिसका शेर सबसे अच्छा होगा उसके शेर को बाबे काबा पर लटकाया जाएगा। अब बड़े बड़े शोरा आते थे, हर साल शोरा की एक मीटिंग होती थी और वो लोग सबसे अच्छे शेर को बाबे काबा पे लटका देते थे। एक साल मुकम्मल होता, फिर शोरा मेहनत करते, कोशिश करते, वो अशार लेकर के आते, फिर बाबे काबा पे लटका दिया जाता। ऐसे मामला चलता रहता। जब रब्बे कायनात ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया तो मेरे मुस्तफा रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने सूरह इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये सूरत पाक को लेके खाने काबा के दरमियान पास जहां लोग बैठे हुए थे, उलमा बैठे हुए थे, बड़े बड़े शोरा बैठे हुए थे, उनके पास भेजा और कहा ले जाओ इसे भी पेश करो। सब ने देखा और एक जबान होकर के कहा बड़ी अजीम शान जो है आयत है, बहुत उम्दा अशार है। वो अपनी जबान में अशार कह रहे थे, कहा इसे बाबे काबा पे नस्ब किया जाए, लटका दिया जाए। बाबे काबा लटका दिया गया। उसे साल मुकम्मल हुआ, बड़े बड़े शोर आए, लेकिन उसके मुकाबिल में शेर ना ला सके, कोई कलाम नहीं ला सके, वो आजिज रहे। दूसरा साल गुजरा, साल पे साल गुजरते रहे और वो कामयाब ना हो सके। यहां तक मामला पहुंचा कि इन लोगों ने कहा कि अब बड़े बड़े शोरा को दावत दिया जाए। जो इनके मानने वाले थे मुशरिकीन, उन शोरा को बुलाया गया और बुलाने के बाद कहा सब बैठ जाओ, सब इकट्ठा हो जाओ। और उसके बाद में सबको वहां के सेठ लोगों ने, बड़े लोगों ने मोटे मोटे लिफाफे दिए, ले लो इस लिफाफे को, लेकर के जाओ, सब लोग साल भर मेहनत करो और इसे कुरान के मुकाबिल कोई आयत लेके जो है शेर बना करके लाओ। साल भर ये लोग मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, काविश करते रहे, मगर जब वापस आए साल भर के बाद तो कहा इसके मुकाबिल कोई कलाम हम नहीं बना सके हैं। फिर नाराज हुए वो लोग, कहा इतनी रकम दिया और तुम इसके मुकाबले में कुछ नहीं ला सके, लो दोबारा नजराना लो, दोबारा पैसे लो। दोबारा पैसे दिया, कहा दोबारा जाओ और जा करके बना करके लेके आओ। वो लोग दोबारा गए और जाने के बाद बड़ी मेहनत किया, सर जोड़ करके बैठे, बड़े बड़े फसीह बैठे, बड़े बड़े बलीग बैठे, उम्दा शोरा बैठे, और बैठने के बाद उन लोगों ने पूरी कोशिश लगा दी ताकि वो वहां पर जाने के बाद में कामयाब हो जावे। दूसरा साल भी मुकम्मल हुआ, कुरान पाक के मुकाबिल कोई भी कलाम कह ही नहीं सके। आने लगे तो कहा यार बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, कुरान के मुकाबिल कोई आयत हम बना ही नहीं सके, क्या किया जाए? कहा कुछ तो लेकर के चलो। कहा ऐसा करो
کہ کچھ کمی نکال لیتے ہیں. اب 4 کمیاں نکالا ان لوگوں نے قرآن پاک میں. قرآن پاک میں جگہ حضوہ کا لفظ آیا ہے تو انہوں نے کہا حضوہ کا لفظ جو ہے یہ بلیغ نہیں ہے, یہ فصیح نہیں ہے, یہ فصاحت سے گرا ہوا ہے. ایسا کرو کہ یہ غلط ثابت کرو اور اس کی جگہ استہزاء کا لفظ آتا ہے, وہ بلیغ لفظ ہے. کہا دوسرا لفظ کیا ہے؟ کہا قرآن میں ایک جو فصاحت سے گرا ہوا لفظ ہے وہ کبار کا لفظ ہے. کبار کا لفظ نہیں ہوتا ہے بلکہ کبیر کا لفظ ہوتا ہے. کہا تیسری غلطی قرآن میں کیا ہے؟ کہا تیسری غلطی قرآن کے اندر یہ ہے کہ قرآن کے اندر لشیّن آیا ہے, لشیّن نہیں ہوتا, لشیّا ہوتا ہے. پھر کہا تیسری غلطی کیا ہے؟ کہا قرآن عجیب لفظ ہوتا ہے اور قرآن میں عجبہ کا لفظ آیا ہے. اب یہ باتیں ان لوگوں نے جب کفار مکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا قرآن پاک کے اندر یہ کمیاں ہیں, خامیاں ہیں, غلطیاں ہیں اور فصاحت سے قرآن گرا ہوا ہے تو کفار مکہ نے کہا چلو بڑی پیاری بات مل گئی ہے. جس قرآن کا چیلنج یہ تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, کوئی ترمیم نہیں ہے, جو فصیح و بلیغ ہے, یہ قرآن فصاحت سے گرا ہوا ہے. میرے مصطفیٰ رحمت عالم کو ان لوگوں نے طلب کیا, میرے آقا تشریف لے گئے, جانے کائنات تشریف لے گئے, سب کے سب مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگرچہ وہ کافر تھے, انہیں معلوم تھا عظمتوں کا تابندہ ستارہ جو ہے اسے محمد عربی کہا جاتا ہے. میرے آقا رحمت عالم تشریف فرما ہوئے, سب کی زبانیں بند ہو گئی. امام عشق و محبت نے فرمایا تیرے آگے یہ ہوئے دبے لچے خسا عرب کے بڑے بڑے, کوئی شان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, سب خاموش ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے قرآن کے اندر کمی نکال لیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کمی نکالنے والوں تم کہتے ہو کمی ہے, ہم کہیں گے کمی نہیں ہے, کسی فیصل کو بلا لیا جائے. کہا کسے بلایا جائے؟ کفار مکہ سے میرے آقا نے فرمایا تم ہی بتاؤ کسے بلایا جائے. تو ایک 97 سال کا بوڑھا آدمی جو پہاڑوں پہ چلا گیا تھا, اس لیے چلا گیا تھا تاکہ اس کی زبان اچھی رہے, مکے کے لوگوں کے مابین رہ کر کے اس کی زبان خراب نہ ہو جائے. اتنا بڑا فصیح و بلیغ انسان تھا, جب کوئی بات کرتا تو شعر میں بات کیا کرتا تھا. لوگوں نے کہا اسے بلایا جائے. میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے اسے بلا لو. لوگوں نے اسے بلایا, وہ آیا, اسے کوئی خبر نہیں ہے. اب اس کے بعد میں وہ آ کر کے بیٹھا آیا, سب لوگ کھڑے ہو گئے. اگر کوئی بیٹھا رہا تو میرے مصطفیٰ تشریف فرما رہے, جانے کائنات تشریف فرما رہے, میرے آقا کھڑے نہیں ہوئے. لیکن جب وہ بیٹھ گیا, سب بیٹھ گئے, تب میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے. رحمت عالم کیا کھڑے ہوئے, رحمت الہی کا نزول ہونے لگا. اب اس کے بعد آنے والا بوڑھا بھی کھڑا ہو گیا, وہ کھڑا ہوا, سب کھڑے ہو گئے. پھر میرے آقا تشریف فرما ہوئے, آقا کے بغل میں آ کے بیٹھا. میرے آقا فرماتے ادھر نہیں, آپ ادھر آ کر کے بیٹھ جاؤ. بوڑھا آدمی 97 سال کا تھا, دائیں سے بائیں آ کر کے بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا تو میرے آقا فرماتے نہیں ادھر نہیں, آپ ادھر آ کر کے بیٹھ جاؤ. اب وہ وہاں سے اٹھا, آ کے پھر دائیں بیٹھ گیا. جب دائیں بیٹھا تب میرے آقا پھر فرماتے نہیں آپ یہاں نہیں, سامنے بیٹھو, اس لیے بات آمنے سامنے ہوگی. جب سامنے بیٹھا تو تھوڑا ناراض ہو گیا, ناراض ہوا. دیکھیے حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. 4 غلطی نکالا تھا قرآن میں. ایک کہا تھا حضوہ کا لفظ بلیغ نہیں ہے, ایک کہا تھا کہ کبار کا لفظ یہ بلیغ و فصیح نہیں ہے, ایک کہا تھا لشیّن آیا ہے, لشیّا ہونا چاہیے, یہ لفظ فصیح و بلیغ نہیں ہے. ایک کہا تھا عجیب آنا چاہیے, عجبہ کا لفظ آیا ہے, یہ فصیح و بلیغ نہیں ہے. اب جب میرے آقا نے 3 بار اس بوڑھے کو اٹھایا جو فیصل بن کر کے آیا تھا, وہ چڑچڑا جاتا ہے اور کہتا ہے یا محمد اتتخذونی حضوا وَإِنَّا مِنْكُمْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. وہ کہتا ہے اے محمد عربی آپ مجھ سے جو ہے مذاق فرما رہے ہیں, یہ عجیب بات آپ کے تعلق سے معلوم پڑ رہی ہے. اتنا سننا تھا, ان کے چہرے اتر گئے اور کہنے لگے بلا شبہ قرآن سچ ہے, قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے, قرآن کے مقابل کوئی کتاب نہیں آ سکتی ہے. قرآن کل بھی عظمتوں کا تابندہ ستارہ تھا, قرآن آج بھی قیامت تک رہے گا. اے مسلمانوں اپنے رشتے قرآن سے مضبوط کر لو, یہاں رہو تو کامیاب رہو گے, مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے. دنیا تمہارا رشتہ قرآن سے الگ کرنا چاہتی ہے, پیغمبر اسلام سے کاٹنا چاہتی ہے. تم قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو, پیغمبر سے رشتہ مضبوط کر لو, پھر دیکھو کیسے انقلاب آتا ہے. محبت کرتے ہو دولت سے کرتے ہو, آپ محبت کرتے ہو تو بھائی سے کرتے ہو.